صدو عن سبیل اللہ، خدا کی طرف لے جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، اس زمانے میں تو کم ہوتا ہے، پہلے زمانے میں یہ تھا کہ قوت کے زور پر بھی مذہب کے خلاف بہت سے ایسے لوگ آتے تھے کہ جو اپنے مذہب کے خلاف دوسرے اہل مذاہب پہ قوت کے زور پر، شدت کے زور پر، تشدد کے زور پر بھی روکتے تھے۔ یہ کم کیفیتیں ہوتی تھی، تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جو لوگ خدا کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہوتے ہیں، قرآن نے خود بتایا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام دین لاتے تھے خدا کی طرف سے، اسی دین کو دے کر وہ چلے جاتے تھے۔ یہ دین خدا کی کتاب کے اندر مندرج ہوتا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد مذہبی پیشوائیت وجود میں آتی تھی، ساختہ مذہب رائج کرتے تھے اور دین کو پیشہ بنا لیتے تھے۔ اب یہ دین نہیں رہتا تھا، یہ مذہب بن جاتا تھا۔ یعنی سمجھانے کی غرض سے میں شروع سے ہی یہ دو اصطلاحیں انہی معانی، دین ہی کہتا ہے، لیکن جب دین کو یہ بگاڑتے ہیں تو اسے سمجھنے کے لیے مذہب کا لفظ آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اب تو کچھ تھوڑا بہت چرچا دین کے لفظ کا ہوا ہے، ورنہ مذہب ہی تھا۔ مذہب اسلام، اسلام ریلیجن، ہمارے مذہب نے یہ کہا ہے، ہمارے مذہب میں یہ ہے، دین کبھی کوئی کہتا ہی نہیں تھا۔ تو مذہب ہوتا ہے مذہبی پیشوائیت کا وضع کردہ طریق، جسے وہ خدا کی شریعت کہہ کر دنیا میں منواتے ہیں، اور یہ ان کا پیشہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم واضح انداز میں کہتا ہے کہ یہ جو خدا کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ 9/34 یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ وہی الفاظ ہیں یہاں۔ اہل ایمان متنبہ رہو کہ یہ مشائخ اور علماء کی اکثریت وہ ہے جو لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں باطل کے طریقے سے۔ تو یہ تو ہوا جہاں پیشہ بن جاتا ہے مذہب، لوگوں کے عوام کے مال کو کھاتے ہیں باطل طریقے سے، اور خدا کی طرف لے جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے تو خود بتا دیا کہ یہ احبار و رہبان ہیں جو روک بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف جانے والے راستے پہ چلنے ہی نہیں دیتے کاروان امت کو۔ اس سے ان کی دکانداریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ دین میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ دوسروں کے مال پہ جیتے ہیں، اور دوسروں کے مال پہ دوسری جگہ تو یہ ہے کہ بڑی عیش پسندی کی زندگیاں بسر کرتے ہیں، یہ خاص طور پہ قرآن نے کہا ہے، اور اسی لیے وہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں تو ان کا پھر وجود ہی نہیں رہتا۔ اور تاریخ یہ بتا رہی ہے، اور قرآن نے بھی جو بتایا ہے، کہ جو ہی کوئی نبی آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ یہ جو جسے تم دین کہہ رہے ہو یہ دین نہیں، یہ تمہارے مشائخ اور علماء کا وضع کردہ مذہب ہے جس نے دین کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ ہے وہ دین جو میں لایا ہوں، جو تمام انبیاء پیش کرتے چلے آ رہے تھے۔ تو سب سے پہلے اس دعوت کی مخالفت ہمیشہ مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہوئی، اور ان کی دلیل
بیشتر مقامات پر قرآن میں یہ چیز دی ہوئی ہے. ہر نبی کی دعوت کی مخالفت اس طبقے کی طرف سے ہوئی، اور دلیل ان کی یہ تھی کہ ہم اپنے اسلاف کے راستے پہ چلتے آ رہے ہیں، اور وہ ٹھیک جانتے تھے کہ دین کیا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس راستے کو چھوڑ کے کسی نئے راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سب سے بڑی مخالفت ان کی طرف سے ہوئی تھی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ٹھیک ہے، قریش نے مخالفت کی تھی، وہ قابل فہم ہے ان کی مخالفت جو تھی، اور وہ بات واضح کرتے تھے. قریش نے جو مقام حاصل کیا ہوا تھا، پہلی چیز یہ نسل پرستی کی بنا پر وہ تمام قبائل میں ان کا قبیلہ سب سے زیادہ معزز سمجھا جاتا تھا. دین نسل پرستی کی جڑ کاٹ دیتا ہے. وہ کعبے کے متولی تھے. اتنا بڑا وقف جو ہے آپ سوچئے اس کی آمدنی کا، وہ بڑی ہی مرفع الحالی کی عیش پرستی کی زندگی بسر کرتے تھے. کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے دین میں یہ چیز بھی ختم ہو جاتی. کعبے کے متولی ہونے کی جہت سے قبائل اپنے ہی نہیں بلکہ گرد و پیش کی سلطنتیں بھی ان کا بڑا احترام کرتی تھی، اور اس سے ان کو بڑے مفاد حاصل تھے. قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اس کعبے کی طرف جو تم نسبت اپنی کرتے ہو، اس سے دوسرے لوگوں کے تو قافلے دن دہاڑے لوٹے جاتے ہیں، اور تم سردی گرمی اپنے قافلوں کو میں سفر کرتے رہتے ہو، کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تمہاری طرف. سوچو کہ جس کعبے کی طرف نسبت سے تمہیں یہ مفاد اور مقام حاصل ہے، اس کعبے کے رب کی محکومیت کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تو گویا بات یہ تھی کہ ان کو تو یہ مفاد حاصل تھے، اس لیے وہ مخالفت کرتے تھے. مذہب کی سطح کے اوپر جو مخالفت کی ہے وہ یہودیوں نے کی ہے. قرآن میں جو ٹکراؤ ان اہل کتاب سے بتایا گیا ہے، قریش کا ٹکراؤ تو 2-4 مقام میں ہے. میدان جنگ میں وہ کھل کے ندھر کر آگے، شکست کھائی وہاں، اس کے بعد مخالفت ختم ہو گئی. لیکن یہ لوگ تھے کہ انہوں نے جینے ہی نہیں دیا، آرام سے بیٹھنے نہیں دیا، تاکہ ان کو نکالنا پڑا، پہلے مدینے سے، پھر خیبر سے، پھر پورے جزیرۃ العرب سے. اور ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا رہا. حضور کے بعد کوئی اور نبی تو آنا نہیں تھا، نہ وہ آیا ہے، لیکن حضور کا دیا ہوا جو دین ہے خدا کا، وہ تو محفوظ شکل میں امت کے پاس چلا آ رہا ہے. اس کے بعد یہ جو مذہبی پیشوائیت ہے وہ قرآن کے راستے میں حائل ہوتی ہے کہ اس طرف نہ کوئی آنے پائے، اور وہی انسانوں کا وضع کردہ جو مذہب ہے اسی کو دین بنا کے شریعت خداوندی کہہ کے وہ نافذ کرتے ہیں. اور اگر کوئی شخص خدا کی طرف یعنی خدا کی کتاب کی طرف دعوت دیتا ہے تو سب سے بڑی مخالفت ان کی طرف سے ہوتی ہے. یہ ہیں جو خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہوتے ہیں. دوسرے مقام پہ ان کے متعلق یعنی ایک تو وہ ہے نا جن کو کفرو کہا ہے، وہ تو انکار ہی کرتے ہیں اس پہ. انہی کے متعلق دوسرے مقام پہ ہے 43/37، 43/37. وَإِنَّهُمْ لَيُصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. یہ ہے وہ فکر. خدا کی طرف جانے والے راستے میں تو روک بن کر کھڑے ہوتے ہیں، اور بذام خیش سمجھتے یہ ہیں کہ صحیح ہدایت والے راستے پہ ہم ہی ہیں. کفار تو یہ نہیں سمجھتے، نہ ان کا کبھی یہ دعویٰ ہوتا ہے، نہ تسلیم ہی کیا جاتا ہے. یہ لوگ ہیں جو مذہب کی سٹیج پہ ہوتے ہیں، یا سب ہوتے نہیں ہیں یہ محتدون، صحیح راستے پہ چلنے والے یہ ہوتے نہیں ہیں. بذام خیش سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بالکل صحیح راستے پہ چلتے ہیں، اور یہ جو دین کی طرف خدا کی کتاب کی طرف دعوت دینے والے ہیں یہ ہمیں صحیح راہ سے بے راہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں. ہم محتدون وہ کیوں نہیں ہیں؟ ان کا دعویٰ یہ صحیح کیوں نہیں ہے؟ بات تو یہ ہے سوچنے کی. بذام خیش ہی صحیح، دعویٰ تو ان کا ہے نا کہ ہم ہی ہدایت کے اوپر ہیں. قرآن تو ہر بات کو نکھار کے رکھ دیتا ہے عزیزان من.
اس نے بتایا کہ کون سی ہدایت ہے جسے صحیح ہدایت کہا جا سکتا ہے. انا ہد اللہ هو الہدی،